یاد لب یک شب خواب راه نداشتم کنار تن بی سر کاسه خواب گذاشت. بسم الله الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. درود پڑھیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. پروردگار عالم کا لطف ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے، پروردگار عالم کی توفیق ہے کہ اس نے یہ ایک اور موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے کہ ہم آج پھر ایک مرتبہ فرش اعضاء پر موجود ہیں اور ہر بار کی طرح انشاءاللہ اس مرتبہ بھی نا ختم ہونے والا رزق پا رہے ہیں. ماشاءاللہ. بلندتر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ہماری گفتگو جو کہ مختلف عناوین پر جاری و ساری ہے، آج اس مجلس کا جو عنوان قرار پایا ہے وہ کربلا دستور حیات ہے. جہاں سے بات کو کل روک دیا تھا، آئیے مقام سے مقام تک کا آج کا سفر شروع کرتے ہیں. اب تک کی گفتگو سے ہم نے یہ استفادہ کیا کہ علم، معلومات، معرفت یہ علیحدہ علیحدہ اشیاء ہیں. معلومات اور ہے، علم اور ہے، اور معرفت اور ہے. معلومات کسی نامعلوم شے کا دائرے علم، دائرے پہچان میں آ جانا، نامعلوم سے معلوم ہو جانا، یعنی معلومات معلوم کے دائرے میں کسی نامعلوم شے کا آ جانا، یہ معلومات ہوتی ہے. پھر اس سے ایک درجہ جب اوپر جاتے ہیں اور اس شے کو ویسے سمجھتے ہیں جیسے اس کی حقیقت ہے، جس کے لیے تعریف یوں بیان ہوتی کہ العلم ادراک الشیء بحقیقتہ، کہ علم کسی شے کے ادراک کا نام ہے جیسی وہ ہے. تو یہاں معلومات علم میں بدل جاتی ہے. پھر اس سے اگلا مرحلہ کہ یہ جو علم آ چکا، جو ادراک ہو چکا، جب یہ علم ہمارے قلب میں وارد ہو اور قلب میں وارد ہونے کے بعد قلب متحرک ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ علم معرفت میں ڈھلنے لگا ہے. اور اس مقام پر آ کر جب ہم معرفت کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں تو میرے مولا نے یہ حقیقت بیان کی کہ تمہارے دین کی ابتدا معرفت ہے، دین کی انتہا معرفت نہیں ہے، دین کی ابتدا معرفت ہے.
یعنی جو دین سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے گویا پری ریکوزٹ مقدمہ قرار پائے گا کہ جب معرفت کی منزل پر آئے گا تو پھر دین شناس بننا شروع ہوگا. اور اگر یہ مرحلہ طے نہ کیا گیا تو ممکن ہے کہ کوئی دیندار تو ہو لیکن دین شناس نہ ہو. یہ وہ فرق ہوگا کہ دینداری تو ہوگی لیکن دین شناسی نہیں ہوگی. بس اب میرے موضوع سے متعلق اگر اس جملے کو دوبارہ سے سنیے تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی عزادار ہو لیکن عزا شناس نہ ہو. معرفت کے اس سفر میں ہم عزادار کے درجے سے بلند ہو کر عزا شناس بن جائیں گے، اور جب عزا شناس بن جائیں گے تو گویا آپ اور کربلا والے جس طریقے سے وہ اپنے امام زمان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دین کے استمرار کے لیے، دین کی بقا کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو گئے تھے، عزا شناس بھی اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہاں سے بات کو اب ایک درجہ اور اوپر لے کر جاتے ہیں، اور وہ یہ کہ معرفت میں علم ڈھلنا شروع ہو گیا، معرفت کی منزل آ گئی، لیکن معرفت کے بھی دو درجے ہیں. معرفت ایک وہ ہے جسے ہم معرفت عامہ کہیں گے، اور ایک معرفت وہ ہے جو کہ معرفت خاصہ ہے. یہ کیا شے ہے؟ معرفت عام اور معرفت خاص. معرفت عام یہ ہے کہ کسی شے کو اس کی خصوصیات کے ساتھ درک کرنا شروع کر دیا. اس سے پہلے ایک اجمالی علم تھا، اجمالاً کسی شے کی حقیقت تک ہمارا فہم اور ادراک چلا گیا تھا، لیکن اب ایک درجہ اور اوپر گئے تو اس شے کو اس کی دیگر خصوصیات کے ساتھ درک کرنا شروع کر دیا. یہاں تک جب پہنچے تو بھی یہ ایک عام معرفت ہے، خاص نہیں ہے. خاص کا درجہ اس سے اوپر ہے، اور وہ یہ کہ جب شے کو اس کی خصوصیات کے ساتھ درک تو کر رہے تھے، ساتھ ہی اس کو اس کے غیر سے جدا کر کے بھی سمجھنا شروع کر دیا. اس کے غیر سے جدا کر کے سمجھنا شروع کر دیا. یعنی کہ کیا؟ اب مثال لیجئے، مثلا اگر ہم کہیں کہ سلمان صاحب فزکس کے عالم ہیں اور ضیاء صاحب میتھس کے عالم ہیں. عالم کا مطلب کیا؟ یعنی وہ ایک علم جانتا ہے، علم رکھتا ہے، اس اعتبار سے، چاہے ایک مضمون کے اعتبار سے ہی صحیح، فی الحال اس مضمون کا عالم ہے. اس مضمون کے اعتبار سے کلن نہ صحیح، بہرحال کسی بھی ایک حد تک بھی جہل نہیں رکھتا، علم رکھتا ہے. اسی لیے ہم نے کہا کہ یہ چونکہ حامل علم ہے تو یہ عالم ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں سے یہ اصطلاح سامنے آ گئی کہ جو حامل علم ہے اسے کیا کہیں گے؟ عالم. معرفت ہونا شروع ہو گئی. اچھا، عالم ہوتا ہے یعنی کہ شے کو اس انداز سے جانتا ہے، اس کی کریکٹرسٹکس کو بھی جانتا ہے، اس کی خصوصیات کو نہ فقط جانتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی پہچان کرا دیتا ہے. یقیناً عالم ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ یہی کلمہ عالم کا اطلاق بارگاہ احدیت پر بھی ہوتا ہے کہ خدا عالم ہے. سلمان بھی عالم ہے، اللہ بھی عالم ہے. تو اب یہاں پر کہاں جائے گی معرفت؟
وہ جو عام معرفت تھی وہ تو یہاں تک رک گئی کہ چونکہ خصوصیات کو جان رہے تھے کسی شے کی تو عالم ہو گئے، لیکن جب خدا کی بارگاہ میں اس طرف نظر کی اور وہاں پر بھی عالم سے فقط یہی عالم ذہن میں آ رہا ہو تو سمجھ جانا کہ ابھی عام معرفت ہوئی ہے، خاص معرفت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اس عالم کو اس عالم سے جدا کر کے نہیں پہچانا۔ تم نے خالق اور مخلوق کے درمیان کا جو فصل ہے، جو فاصلہ ہے، جو فرق ہے، اس کو تم نے الگ کر کر نہیں جانا، اگرچہ عالم یہ بھی ہے، عالم وہ بھی ہے۔ جب تک فرق نہیں کریں گے معرفت کے خاص درجے تک نہیں آ سکیں گے۔ فرق کیسے ہوگا اب بتلاتے ہیں۔ مثلا سلمان صاحب جو ہیں وہ فزکس کے عالم ہیں، تو یہ بتلائیے کہ یہ پیدا ہوتے ہی عالم تھے یا فزکس کا علم انہوں نے لیا تھا؟ یقیناً ایک وقت تھا کہ سلمان صاحب عالم نہیں تھے، بعد میں عالم ہوئے۔ اب بتائیے کہ جب وہ عالم نہیں تھے تو کیا فزکس کا علم بھی دنیا میں نہیں تھا؟ فزکس کا علم دنیا میں تھا، لیکن یہ سلمان عالم نہیں تھے، یعنی کہ علم الگ تھا اور سلمان کی ذات الگ تھی۔ سلمان کی ذات الگ تھی اور علم الگ تھا، تو سلمان نے کیا کیا؟ سلمان نے سب سے پہلے تو اپنے جہل کا ادراک کیا کہ کچھ ہے جو میں نہیں جانتا۔ یہ علم کا پہلا درجہ تھا، میرے ساتھ ہیں؟ یہ علم کا پہلا درجہ تھا کہ اس کو اس شے کا ادراک ہو گیا کہ یہ بات مجھے نہیں معلوم، اور جب یہ بات معلوم ہو جائے کہ کچھ ہے جو مجھے نہیں معلوم، اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنے جہل کا عالم ہو گیا۔ یہ اپنے جہل کا عالم ہو گیا، اس کو یہ ادراک ہو گیا کہ کچھ ہے جو مجھے نہیں معلوم۔ تو پھر اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اس کو معلوم کرو، اس کو حاصل کرو۔ تو اس نے حاصل کرنا شروع کر دیا، اور محنت کے بعد، مشقت کے بعد، ایک وقت لگانے کے بعد، وقت صرف کرنے کے بعد، 5 سال 6 سال کے بعد یہ اس مضمون کا عالم ہو گیا۔ اب جب یہ اس مضمون کا عالم ہو گیا تو کیا آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلمان صاحب آپ جب مجلس میں آئیں تو وہ جو فزکس کا علم آپ کے اندر ہے نا وہ گھر پر چھوڑ کر آئیے گا، یہاں اس کے بغیر آئیے گا؟ وہ کہے کل تک علم الگ تھا، ذات اس کی الگ تھی، اب اس نے اس علم کو اپنے ذات میں قرار دیا، قلب میں اترتا رہا، منقلب ہوتا رہا، اسی کو تو معرفت کہتے ہیں، اور ایسے اتر گیا کہ اب یہ چاہتے ہوئے بھی خود سے اسے جدا نہیں کر سکتا، یہ اس کی ذات کا حصہ قرار پا رہا، کل اس سے جدا تھا، آج اس میں آ گیا ہے، گویا وہاں سے حرکت کر کے اس کے اندر، اس کے ذات میں آ چکا ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اگرچہ عالم تو ہے، اب جدا کر رہا ہوں معرفت خاص میں، کہ اگرچہ یہ عالم تو ہے لیکن یہ علم کے ساتھ عالم ہے۔ خدا عالم ہے لیکن علم کے ساتھ عالم نہیں ہے، بذات عالم ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بذات زندہ باد۔ علم کے ساتھ عالم اور بذات عالم۔ اگر خدا کی بارگاہ میں بھی یہ تصور آیا کہ وہ علم کے
ساتھ عالم ہے تو تصور کرنا ہوگا کہ ذات الگ تھی، علم الگ تھا، گویا ذات سے علم جدا تھا، تو پھر یکتائی مصیبت میں پڑ جائے گی۔ پھر وہ یکتائی کہاں رہی جب ذات کے مقابلے پر کسی حقیقت کو تصور کر لیا گیا؟ یہیں سے دوئی کا نظریہ آ جائے گا۔ اسی لیے جب اس بارگاہ عزت میں، جب بارگاہ ربوبیت میں صفات کی بحث ہوتی ہے تو یوں نہیں کہتے کہ یہاں سے یہاں تک علم خدا ہے، یہاں سے یہاں تک قدرت خدا ہے، یہاں سے یہاں تک ارادہ خدا ہے۔ وہ ہے کہ جہاں سے اور تک ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ سے اور تک کا خالق ہے۔ اس نے کن کہا تو سے اور تک وجود میں آئے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ سے اور تک سمجھ میں آ رہی ہے؟ خالص، یہ ہے خالص توحید۔ اسی لیے وہ قابل اشارہ نہیں ہے۔ یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ ارادہ ہے، وہ علم ہے، جہاں یہ اور وہ کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے کوئی ایسی ذات تصور کی ہے جو کہ گویا کمپوننٹس پر بیس کر رہی ہے کہ یہ علم کا کمپوننٹ ہے، وہ ارادے کا کمپوننٹ ہے، اور یہ قدرت کا کمپوننٹ ہے۔ جب کوئی ذات کمپوننٹ سے مل کر بن رہی ہوتی ہے تو وہ محتاج ہوتی ہے اس کمپوننٹ کی، یعنی اس کی ذات کسی غیر کے اوپر انحصار کر رہی، تو پھر قیومیت کو کہاں لے کر چلے جائیں گے؟ قیومیت کا مطلب یہی ہے کسی غیر پر قائم نہیں، بے ذات قائم ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ قیومیت کو کہاں لے جائیں گے؟ اور جب قیومیت کا کلمہ پڑھیں گے تو وہیں سے حی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یقیناً ایسی ہی ذات ہے جو اصلاً حی ہے۔ آپ اور میں اگرچہ حیات رکھتے ہیں لیکن ہم حیات تو رکھتے ہیں، حی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو حیات ہے یہ اس کی محتاج ہے، لیکن اس کی حیات کسی کی محتاج نہیں ہے، اس لیے وہ حی ہے، قیوم بھی ہے، کیونکہ خود اپنی ذات پر قائم ہے، غیر پر قائم نہیں ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ حی و قیوم۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اسی لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دیکھیں یہیں سے ساری کڑیاں نکل رہی ہیں۔ اس لیے محتاج سمد ہے۔ سمد کا مطلب یہی ہے کہ جس میں کوئی، آسان ترجمہ کریں، کوئی اسپیس نہ ہو، بے نیاز ہے، بے نیاز، غنی ہے۔ انتم الفقراء وهو الغنی الحمید۔ تم فقیر ہو، وہ غنی ہے، حمید ہے۔ یعنی کہ مجھ سے سوال کیا گیا یہاں نہیں کراچی میں ایک شاگرد نے، اور کہتا کہ وہ تو غنی ہے، وہ تو خود کچھ نہیں چاہتا، اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ کنت کنز المخفیہ فاحببت ان اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں۔ تو جب وہاں چاہت نہیں ہے، جب وہاں خواہش نہیں ہے، تو یہ کیا کہا کہ میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں۔ یہ غرض کس کی ہے؟ یہ غرض کون رکھ رہا ہے؟ اب اگر کہیں وہ رکھ رہا ہے تو پھر سمدیت کہاں گئی؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو جواب بہت آسان ہے، یقین کیجئے جواب تو سپونٹینیسلی وہاں دے دیا۔ تھوڑی دیر تک میں بھی پریشان ہو گیا، یہ جواب کہاں سے آیا؟ جواب کیا تھا یہ بتلائیے، کیا کہہ رہا ہے خدا، میں کون ہوں؟
چھپا ہوا خزانہ ہوں. یہ بتلائیے جب کسی کو خزانہ ملتا ہے تو فائدہ خزانے کا ہوتا ہے یا جسے ملتا ہے اس کا ہوتا ہے؟ سمجھ آئی بات؟ تو یہاں پر جب خدا شناس بندہ ہو جائے، جب ویسا بندہ ہو جائے جیسا خدا دیکھنا چاہ رہا ہے، تو اس کا فائدہ خالق کو نہیں خود مخلوق کو ہوتا ہے کہ یہ اپنے اس کمال کو پا لیتا ہے جہاں پروردگار دیکھنا چاہ رہا. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. بس عزیزو، یہیں سے میں نے حیات کے لیے زمینہ سازی کر دی. حی ہے، حیات رکھتا ہے، اور کربلا دستور حیات ہے. اس دستور حیات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں خود حیات کو سمجھنا ہوگا، پھر دستور کو سمجھیں گے، پھر کہیں جا کر کربلا سمجھ میں آئے گی. حیات کیا ہے، موت کیا ہے؟ مسئلہ میرا یہ ہے کہ جسے میں حیات سمجھتا ہوں قرآن اس کو موت کہتا ہے، اور جسے میں موت کہتا ہوں قرآن اسے حیات کہتا ہے. ہم نے غسل دیا، ہم نے کفنایا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، قبر کو بند کر دیا. تصور یہ ہے کہ مر گیا، آواز قدرت آئی، خبردار مردہ گمان بھی نہ کرنا، زندہ ہے. اور وہ جو چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سانس کھینچ رہا ہے، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو تم انہیں جواب دو. You are supposed to acknowledge them. آنسر کرو، جواب دو. کیوں؟ لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دے. اللہ اور اس کے رسول کو جواب دینا زندگی ہے. جو جتنا جواب دیتا رہے گا اتنا زندہ ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ یہ جواب دیتے دیتے اس دنیا سے گزر جائے تو پروردگار یہی کہے گا خبردار مردہ نہ کہنا، مجھے جواب دیتا ہوا گیا ہے، شہید گیا ہے. اسی لیے میرے مولا نے ولایت علی ابن ابی طالب اور حب اہل بیت علیہم السلام پر جان دینے والے کے لیے یہی کہا تھا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. اس لیے کہ آل محمد سے اگر حب رکھتا ہوا گیا ہے، اللہ اور رسول کو جواب دیتے ہوئے گیا ہے، مردہ نہ کہنا، زندہ ہے، رزق پا رہا. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اس لیے سورہ آل عمران کی 171 نمبر کی آیت کے اندر جب علت بیان کی گئی ہے شہداء کی، بات تو وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں مردہ گمان نہ کرنا. کیوں؟ آخری 171 نمبر والی آیت کے اندر 3 آیات مسلسل پڑھیے تو پھر نتیجہ سمجھ میں آتا کہ خدا اس لیے کہہ رہا کہ الذین استجابوا للہ وللرسول، یہ اس لیے زندہ ہیں اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو استجابو کیا تھا، یعنی جواب دیا تھا. اللہ اور رسول کو جواب کیسے دیا جائے گا؟ ہاتھ اٹھا
بلا کر پریزنٹ کہہ دیں یا فقط زبان سے لبیک یا رسول اللہ کہہ دیں؟ زبان سے لبیک یا رسول اللہ زبانی کلامی کہنا اور ہے، اور جو قانون رسول اللہ دے رہے ہوں، جو وصیتیں رسول اللہ کر رہے ہوں، ان کو من و عن مان لینا اس اعتبار سے استجیبو کہنا اور ہے۔ یہ آیت ان کے لیے ہے کہ جو رسول اللہ کے احکامات اور خاص وصیتوں کو من و عن لے رہے ہیں، گویا اللہ کے رسول کو جواب دے رہے ہیں۔ ایسا شخص اگر بستر پر بھی مر جائے تو شہید کہلائے گا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بس عزیز، بہت تیزی سے اس مرحلے سے گزر جاؤں گا۔ اب دیکھیے کہ جسے ہم نے حیات، اب تو سمجھ میں آ گیا نا کہ حیات کیا ہے۔ اس حیات کو قرآن کریم نے ایک اور نام دیا اور کہتا ہے کہ یہ جو حیات ہے، سورہ مبارکہ نحل آیت کا نشان 97 کہتا ہے من عمل صالحا، جو کوئی بھی عمل کرے گا اچھا، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو کہا ہے، اس آمنو میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن بسا اوقات کسی شے کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے خاص زور دیا جاتا ہے۔ اگرچہ آمنو سے بات چل سکتی تھی، لیکن یہاں زور دیا کہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، مرد اپنے آپ کو با فضیلت سمجھ رہا ہو، میں تو افضل ہوں، میں تو یوں ہوں، خدا کہہ رہا ہے اس سے فرق نہیں پڑ رہا، جو بات کہہ رہا ہوں اس سے فرق نہیں پڑ رہا کہ تم عورت ہو یا مرد ہو، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی بھی صالح عمل کرے گا۔ یہاں جینڈر اسپیسیفک بات نہیں ہو رہی، خاص پہ کوئی بھی ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہم انٹرسٹڈ کس کے اندر ہیں؟ جینڈر میں نہیں ہیں، ہم تو اس کے ایکشن میں انٹرسٹڈ ہیں کہ جو کر رہا ہے وہ کیا کر رہا یا کیا کر رہی ہے۔ تو کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، یہ شرط لگائی کہ اچھا کام تو کر رہا ہے اور ایسی حالت میں کر رہا ہے کہ وہ حالت ایمان میں بھی ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِن، یہاں واو عاطفہ نہیں ہے، حالیہ ہے، حالت کو بیان کر رہا، یعنی ایسے عمل کر رہا ہے کہ حالت ایمان میں بھی ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے دینے کو؟ تو کہتا ہے فَلَنُحْيِينَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، ایسوں کو ہم حیاتاً طیبہ دیتے ہیں، وَلَنَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں ان اعمال سے بہتر جزا دیں گے جو وہ زندگی میں انجام دے رہے تھے۔ یہاں پروردگار نے حیات طیب نہیں کہا، حیات طیبہ کہا ہے۔ فرق کیا ہے طیب اور طیبہ میں؟ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر، سیکھیں۔ بڑی کلاس میں آ گئے ہیں، بچوں سے کہا تھا نا پہلا کلمہ، بچے نے کہا طیب، ہم نے کہا اچھا طیب مانے، اس نے کہا پاک۔ آج داڑھی مونچھوں کے بعد بھی یہی سبق یاد ہے، تو اب ذرا نصاب اوپر آنا چاہیے۔ طیب اور طیبہ میں فرق ہے۔ پہلا کلمہ طیب نہیں ہے، خاموشی، کے جی کلاس میں طیب تھا، اب طیب نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ طیبہ ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایک ہے طیب، ایک ہے طیبہ۔ فرق یہ ہے، پاک دونوں کا معنی نکلے گا، لیکن فرق کے ساتھ، فرق یہ ہے کہ وہ شے جو طیب ہو، ٹھیک ہے وہ طیب ہے،
لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے کسی دوسری چیز کو بھی پاک کر دیا جائے. دودھ پاک ہے، اگر ہاتھ نجس ہو جائیں اور دودھ سے دھوئے جائیں تو کیا ہاتھ پاک ہو جائیں گے؟ تو دودھ تو طیب ہے، لیکن اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو بھی پاک کر دے. لیکن وہ جو طیبہ ہوتا ہے خود تو پاک ہوتا ہی ہے، اگر کوئی دوسرا اس سے تمسک کر لے یہ اس کو بھی پاک کر دیتا ہے. اسی لیے کافر جب کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ خود طیبہ ہے، جب کافر پڑھ لیتا ہے یہ کافر کے کفر کو بھی دھو ڈالتا ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. معرفت اوپر گئی. یہی کہا تھا نا، ہر مجلس میں مقام سے مقام تک کا سفر ہے، یہ سفر سیرورت ہے. دوسرا اس کی تشریح بھی نہیں کروں گا. یہ سیرورت جیسے آپ ضرورت لکھتے ہیں اس میں ذات کو ہٹا کے سین لکھیے، نیچے 2 نقطے ڈال دیجئے. سیرورت یعنی کہ کیا؟ یعنی مستقل ٹرانسفارم ہونا، کچھ سے کچھ ہو جانا، کیا سے کیا ہو جانا. یہ ہے مقام سے مقام تک کا سفر. تو کیا ملا انہیں؟ حیات طیبہ، یعنی کہ خود بھی پاک تھے، نیک عمل بھی کر رہے تھے، کربلا سامنے ہے، اور دوسروں کو بھی طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم، تم بھی پاک ہو، جس زمین میں دفن ہو گئے وہ زمین بھی پاک ہو. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. حیات طیبہ. تو پس عزیزوں، وَهُوَ مُؤْمِن، مومن ہونا بہت شرط ہے. یہاں تک کہ نیک عمل ہو رہا ہو لیکن تقوی نہ ہو. کام اچھا کر رہا ہے بندہ اور دوسروں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے، دوسروں کو فائدہ ہو رہا لیکن خود اسے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. مثلا ہاسپٹل بنوایا، نام رکھا اپنے نام سے زیغم ہاسپٹل. کیوں؟ لوگ دیکھیں گے، تعریف کریں گے، کیا بات ہے زیغم صاحب کی، ہاسپٹل بنا دیا. 10 لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے تو وہ تعریف کریں گے کہ ان کو جانتے ہیں، انہوں نے وہ بنایا ہے، انہوں نے. اور میں نے چاہا بھی یہی تھا کہ اسی لیے اتنا بڑا نام لکھا کہ 10 لوگوں کی زبان پر رہے. اس ہاسپٹل سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن خود زیغم صاحب فائدہ اٹھائیں گے یا نہیں؟ زیغم صاحب نے چاہا تھا کہ ان کا نام ہو جائے تو ان کا نام ہو گیا. جب دنیا ختم ہو گئی، جہاں نام ہوا تھا وہ دنیا ہی نہ رہی. تم نے جہاں چاہا تھا نام ہو جائے، ہم نے وہاں نام کر دیا. لیکن کب تک رہا؟ جب تک دنیا رہی تب تک نام رہا. اب نہ دنیا ہے نہ تمہارا نام ہے. جب تم ہمارے پاس آئے ہو آخرت میں اور اپنا نامہ اعمال ٹٹول کے دیکھ رہے ہو کہ پروردگار وہ ہاسپٹل نظر نہیں آ رہا، تو جواب یہی آئے گا کہ جس کام کے لیے بنایا تھا وہ تو ہم نے کر دیا. تم نے چاہا تھا تمہارا نام ہو جائے، ہم نے تمہارا نام کر دیا. اگر یہ ہمارے لیے بنایا ہوتا نامہ اعمال میں یہاں پیش کر دیتے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. عمل خالص، یہ ہے عمل خالص. میں تجسیم کر کے دکھاتا. عمل خالص، عمل خالص. یاد رکھیے، گویا آپ نے کوئی عمل کیا، یہ عمل خدا تک پہنچنے ہی والا تھا کہ آپ نے اس میں اپنی میں کو ملا دیا. جیسے ہی اس عمل میں میں ملی، یہ بجائے اوپر جانے کے نیچے ہی رہ گیا. گویا اس عالم اسفل میں تو رہا، عالم معنی تک نہ پہنچ سکا. وہاں کون سا عمل پہنچتا ہے؟ وہاں وہ عمل پہنچتا ہے کہ جس کے لیے سورہ دہر کی آیات موجود ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ
تم سے جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے, بہت توجہ رہے. پروردگار عالم نے اگرچہ آیت تو اتاری ہے, لیکن اس سے پچھلی آیت پر غور کیجئے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اچھا کسی کے سامنے یہ کہا جائے کہ میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ میں تو اللہ کی رضا چاہتا ہوں, تم سے کچھ نہیں چاہتا, یہ کہنا بھی تکبر ہوگا. اگر کوئی یہ کہے کہ میں تکبر نہیں کرتا, اس سے بڑا تکبر اور کیا ہو سکتا ہے. اتنا گھمنڈ ہے اپنے فعل کے اوپر, تو پھر آیت کو کہاں لے کے جائیں گے؟ پڑھیے کیا لکھا ہے. عمل خالص تک بات آئی نا, عملاً صالحاً. کیا کہا؟ آیت نے نقشہ کھینچا, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. واقعہ سب کے ذہنوں میں ہے, اشارہ کر رہا ہوں, بہت توجہ رہے. اور میں تو قرآن کا طالب علم ہوں, میں قرآن پڑھ رہا ہوں. ابھی میرے سامنے فقط کوئی روایت تو نہیں ہے. آیت کہتی کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, وہ کھلاتے ہیں کھانا, عَلَى حُبِّهِ. اب یہاں پر دو شقیں ہیں, یہ ہی کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ اس آیت میں دیکھیں گے تو یطعمون الطعام علی حبہ, تو اس آیت میں تو طعام پر لوٹ جائے گی. تو یہاں مطلب یہ لیا جائے گا کہ یہ طعام ان کی اپنی ضرورت تھا, اضافی نہیں تھا, اس کے باوجود کھلا دیا. اگر اس آیت میں رک جائیں گے تو یہ ہی طعام پر لوٹ جائے گا. یعنی ان کی اپنی ضرورت تھی, اضافی نہیں تھا کہ دے دیا. دسترخوان پہ بچ نہیں گیا تھا کہ اٹھا کے دے دیا. بچا ہوا کھانا دینا, اس سے تو پنشمنٹ سے بچت ہوتی ہے. دینا ہے تو ایسے دو کہ جیسا خود چاہتے ہو ویسا تمہیں دیا جائے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک نیکی نہیں پاؤ گے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جو اپنے لیے چاہتے ہو. بتاؤ بچا ہوا کھانا چاہتے ہو یا پیش کر کے کھلایا جائے یہ چاہتے ہو؟ تو جو اپنے لیے چاہتے ہو پہلے ہی کسی مسکین کو سجا کر کیوں نہ دے دیا کہ بچا ہوا دینے کی نوبت آ رہی ہے. آیت کیا کہتی؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. بہت توجہ, ہم تم سب کو کھلا رہے ہیں لِوَجْهِ اللَّهِ, اللہ کے لیے. اب مجھے بتائیے کہ دروازے پہ کتنے لوگ آئے ہیں؟ پہلے دن ایک آیا, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. پہلے دن مسکین آیا, دوسرے دن یتیم آیا, تیسرے دن اسیر آیا. یہ تینوں آئے ضرور ہیں لیکن ساتھ نہیں آئے ہیں, ایک ایک کر کے آئے ہیں. ایک ایک کر کے آئے ہیں, نہیں آئے ہیں. اب آیت پڑھو, آیت کیا کہتی ہے؟ عربی میں قانون یہ ہے کہ اگر کوئی واحد کا صیغہ ہو تو آیت ہونی چاہیے انما نطعمک لوجہ اللہ. اگر دو آ جائیں تو آیت ہونی چاہیے انما نطعمکما لوجہ اللہ. اور اگر تین یا تین سے زیادہ آ جائیں تو انما نطعمکم لوجہ اللہ. تو کم کا صیغہ تو تب لگے گا جب یہ تینوں سامنے کھڑے ہوئے ہوں. اگر یہ کہا جا رہا ہو تو کہا جانے میں تین کے لیے کم کا صیغہ ہے, کا صیغہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ سامنے تین نہیں ہیں, ایک کھڑا ہے. اب بتائیے کہ روایت درست ہے یا آیت درست ہے؟ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ دونوں درست ہیں. یہاں تو ایسی سچویشن ہے کہ روایت بھی درست ہے کہ ایک ایک کر کے آئے ہیں اور آیت کہہ رہی ہے کم, تو آیت تو غلط ہو ہی نہیں سکتی, وہاں تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو پھر یہ دونوں باتیں درست کیسے ہیں؟ فقط ایک صورت ہے کہ یہ دونوں باتیں درست ہوں, اور وہ اس وقت کہ جب یہ جملہ کہا نہ گیا ہو, بس خاموشی سے روٹیاں اٹھائیں اور سائل کو دے دیں.
کلام نہیں ہے، یہ نیتیں ہیں اہل بیت کی. کہاں لے کر جائیے گا؟ تو کہہ دیا، کبھی ان کے جملوں کو آیت بنا دیا کہ فَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں، آیت بتا رہی، کہنے والے نے کہا پہلے ہے، آیت بعد میں آئی ہے. کہنے والے نے کہا پہلے، آیت بعد میں آئی. زکوٰۃ دینے والے نے زکوٰۃ پہلے دی، آیت بعد میں آئی. درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ باہر بیٹھنے والوں کے بعد میں بیٹھنے والوں کو آسانی ہو سکے. تھوڑا آگے آ جائیے. درود پڑھے محمد بہت جگہ اور حبیب خدا ختم الانبیاء بلندر ویسے بھی بلا فصل کے ماننے والوں کو فصل لے کر نہیں بیٹھنا چاہیے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزوں، یہ جملے کہتے ہیں آیت آ جاتی ہے، یہ عمل کرتے ہیں آیت آ جاتی ہے. اللہ اکبر. اور حد تو یہ ہے کہ اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جوڑے درزی کے پاس ہیں تو کہہ دیا. فقہ میں گنجائش ہے کہ اگر بچہ بہت تنگ کر رہا ہے ماں کو مثلاً، تو ماں اس سے ایسی بات کہہ سکتی ہے کہ جو حقیقت نہیں ہے، تاکہ یہ سو جائے. صبح کو پھر صبح دیکھی جائے گی. بچہ ضد کر رہا ہے کہ جناب گاڑی چاہیے، وہ کہیں گے ہاں بیٹا بابا آ جائیں گے تو ہیلی کاپٹر دلا دیں گے، مسئلہ کیا ہے، سو جاؤ. بچہ سو جائے گا. کہنے میں کیا ہے، پھر اجازت دیتی ہے اس معاملے میں. لیکن یہ گھرانہ کوئی اور تھا، چونکہ کہہ دیا ہے درزی کے پاس ہیں تو دستک ہوئی ہے دروازے پر. آیا ہے رضوان جنت، آیا ہے فرشتہ، لیکن مجال نہیں ہے کہ اپنے آپ کا تعارف فرشتہ کہہ کر کرائے، کیونکہ سیدہ نے کہہ دیا ہے کہ درزی کے پاس ہے تو میں فرشتہ کہاں ہوں، درزی ہوں حسین کا. اور درزی بھی ایسا، درزی بھی ایسا کہ اس سے پہلے کچھ سیا نہیں ہے. درزی ایسا ہے کہ اس سے پہلے کچھ کسی کے کپڑے لے کر نہیں آیا ہے. ابھی کہہ دیا ہے درزی ہے تو درزی ہوں. فخر محسوس کر رہا ہے خود کو، رضوان جنت کہنے کے بجائے انا خیاط الحسنین، میں درزی ہوں حسنین کا. تو عزیزوں کیا عرض کر رہا تھا کہ یہ جو خلوص ہے، بات تو یہاں چلی تھی نا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، یعنی جو لوجہ اللہ کام کیا جائے یہ خالص کام ہوتا ہے. وہ افراد کے جو ایسا خالص کام کرتے ہیں ان کے لیے عام حیات نہیں، حیات طیبہ ہے. اہل بیت علیہم السلام کی، رسول اللہ کی زندگیوں کو دیکھیے. یہ زندگی فقط طیب نہیں ہے، طیبہ ہے، اس لیے کہ خود تو پاک ہیں. جو ان سے متمسک ہو جاتا ہے تو پھر بھلے فارس کا ہو، متمسک ہو گیا ہے محمدی ہو کر اٹھے گا. بھلے اس سے پہلے بیزر ہو، آنے کے بعد بوزر ہو جائے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اسی لیے لیکن جو پری ریکوزٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ تقویٰ. اس لیے کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین.
خدا متقین سے قبول کرتا ہے، جنت متقین کے لیے ہے، قرآن متقین کی ہدایت کرتا ہے، اور میرا مولا امام المتقین ہے، متقین کا امام ہے۔ تقویٰ تقویٰ تقویٰ، تقویٰ تقویٰ اور تقویٰ۔ پانچویں امام فرماتے ہیں وہ شخص کہ جو ہزاروں کی آبادی میں رہتا ہے، جس کو ہم کہیں گے لاکھوں میں ایک، لفظ الف کا تھا ہزاروں کے اعتبار سے، کہ وہ شخص جو ہزاروں کی آبادی میں رہتا ہے اور وہ شخص ان سب سے تقویٰ میں افضل نہیں ہے، ہم میں سے نہیں، یعنی کہ ہمارا شیعہ نہیں۔ شیعہ ہونے کے لیے جو پیمانہ امام نے دیا، کہا ہزاروں میں جو رہتا ہو تقویٰ میں ان سب سے اگر افضل ہے، سمجھ جانا ہمارا شیعہ ہے۔ اس لیے کہ ہماری ولایت کس کے لیے ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہماری ولایت تو اسی کے لیے ہے جو صاحبان تقویٰ ہیں، اس لیے کہ لا ینال ولایتنا الا بالورع۔ اب یہاں پر تقویٰ سے آگے بات چلی گئی اس روایت میں، ایک ہوتا ہے تقویٰ اور ایک ہوتا ہے ورع۔ تقویٰ کیا ہے اور ورع کیا ہے؟ اہل بیت کی ایکسپیکٹیشن دیکھیے اپنے شیعوں سے۔ تقویٰ یہ ہے کہ یہ فجور ہے، یہ فسق ہے اور یہ اچھا کام ہے، تو تقویٰ یہ ہے کہ خود کو فجور سے بچاؤ، یعنی جو بین فجور ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو جو فجور سے بچ رہا ہے یہ تقویٰ ہے۔ لیکن ایک منزل ایسی آ رہی کہ یقین نہیں ہے کہ یہ فجور ہے، شک ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے لیکن غلط بھی ہو سکتا ہے، واضح نہیں ہے۔ اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ فجور سے تو بچ ہی رہا تھا، جہاں شک بھی وارد ہو رہا یہ اس سے بھی بچ رہا ہے، یہ ورع کی منزل ہے۔ جو ورع کی منزل پر ہو ممکن نہیں ہے کہ فجور کے قریب چلا جائے۔ اسی لیے مومن جہاں حرام سے تو بچتا ہی ہے، مکروہ کے قریب بھی نہیں جاتا، اس لیے کہ مکروہ میں جانے کے بعد حرام کی وادی شروع ہوا جاتی ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزوں، وقت میرے پاس تمام ہو رہا ہے بہت تیزی سے، حیات سمجھ میں آ گئی اور پروردگار نے کس انداز سے قبول کرنا ہے کہا، تقویٰ ہوا تو قبول کریں گے۔ ایسی اوصاف کا مالک حیات طیبہ کا حقدار ہے۔ حیات سمجھ میں آ گئی، دستور بھی سمجھ جائیے۔ پروردگار عالم نے جہاں اشیاء کو خلق کیا ان کے لیے پروردگار نے قانون کو وضع فرمایا۔ ہر شے اپنے اپنے قانون کے تحت اپنے کمال تک پہنچ رہی ہے۔ قانون کو بھی پروردگار نے خلق فرمایا، مخلوق کو بھی پروردگار نے خلق فرمایا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ جو چچا نیوٹن ہیں ان سے پوچھئے، یہ جو آپ گریوٹی کو درک کر رہے ہیں یہ آپ نے بنائی ہے یا آپ نے ڈسکور کی؟ یہ جو کیمسٹری کے سائنسدان ہیں انہوں نے کیمسٹری کا قانون بنایا ہے یا کیمسٹری کے قانون کو پہلے ڈسکور کیا ہے پھر ایکسپلور کیا ہے؟ بنایا۔ دنیا میں کوئی سائنٹسٹ ہے جو کہتا ہے کہ یہ قانون میں نے بنایا ہے؟ کوئی نہیں کہتا۔ میں اس سے مخاطب ہوں کہ جو ایتھیسٹ ہے، جو دہریہ ہے، جو کچھ نہیں مانتا لیکن اتنا مانتا ہے کہ یہ جو قانون ہے جو کہ اس نے نہیں بنایا ہے، تو تم نے نہیں بنایا، کسی نے تو بنایا ہے، اور تمہیں اس کسی کے بنائے ہوئے قانون پر اتنا بھروسہ ہے کہ اس قانون کی بنیاد پر تم اپنی کوئی نئی ایجاد کر لیتے ہو کہ یہ قانون مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ پھر مثال دے دیتے ہیں، فائر الارم سسٹم ہے، ٹھیک ہے،
یہاں پر اسموک اٹھنا شروع ہوا، سائنٹسٹ نے سینسر وہاں لگایا، دھواں یہاں ہے، سینسر وہاں ہے، اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر تو اسموک ہوگا تو سینسر کو بتلانے کی ضرورت تو نہیں ہے، وہ اپنا کام کرے گا، اور اسموک اپنا کام کرے گا کہ ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن تک کی موومنٹ کرے گا۔ لا آف ڈیفیوژن بھی یہی ہے، the movement of molecules from higher concentration towards lower concentration۔ بہت توجہ رہے، اگر میں یہاں پر ایئر فریشنر کروں تو وہ تو بالکل دور نعیم صاحب بیٹھے ہیں، وہاں اس کی خوشبو کو محسوس کریں گے۔ کون ہے جو ان خوشبو کے پارٹیکلز کو بتائے گا کہ تم نے وہاں پہنچنا ہے؟ تو کوئی ہے جس نے اس کو بتلایا ہے کہ چونکہ تم ہائر کنسنٹریشن پر ہو تو قانون ہی یہی ہے کہ تمہیں وہاں جانا ہے جہاں اس کی ضرورت ہے، جہاں پر اس کی کمی ہے، جہاں لوور کنسنٹریشن ہے۔ قانون سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی قانون کے اوپر عمل کرتے ہوئے، درک کرتے ہوئے سائنٹسٹ نے اپنی نئی ایجاد کو کر لیا، اس پر اعتماد کرتے ہوئے۔ تو بس یہی قانون جو کہ تکویناً آپ دیکھ رہے ہیں، یاد رکھیے اس ہی کسی نے جس نے یہ قانون بنایا ہے، اس ہی کسی نے آپ کے لیے بھی ایک قانون بنایا ہے۔ وہ کسی جو ذرے کے لیے قانون بنا رہا ہے، آپ اس ذرے سے افضل ہیں۔ ممکن کیسے ہے کہ ذرے کے لیے تو قانون ہو اور تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے؟ تمہارے لیے بھی اسی کسی نے قانون بنایا، اور قانون کی جو طریقہ کار ہے اس پر غور کریں تو پتہ چلتا کہ بنانے والا ایک ہی ہے۔ کیوں؟ اس نے تمہارے لیے زکوٰۃ کا قانون بنا دیا۔ تمہارے پاس مال جمع ہو گیا ہے، ہائر کنسنٹریشن ہے، نکال کر وہاں دے دو جہاں لوور کنسنٹریشن ہے۔ اس کو انفاق کہتے ہیں۔ تم نے سال بھر مال استعمال کیا، پوری اندازے سے استعمال کر لیا، اس کے بعد بھی بچ گیا۔ یہ بچنا بتا رہا ہے تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے۔ اب ایک کام کرو، سارا نہیں، فقط 20% اس میں سے لے کر ادھر نکال دو جہاں لوور کنسنٹریشن ہے۔ لیکن فرق یہی ہے، اس ذرے کو بتلانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن تم تو افضل ہو۔ تم نے اپنے اختیار سے اس قانون کو عمل کرنا، تاکہ جب ہماری بارگاہ میں آؤ تو تمہارے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کر سکیں۔ درود پڑھیے محمد محمد والے محمد بلندر صلوات۔ چاہے قانون قانون تکوینی ہو یا چاہے قانون قانون تشریعی ہو، دونوں کا سانے ایک ہے۔ فرق صرف اتنا کہ ذرے کے اوپر وہ قانون تکویناً لاگو ہے، لیکن آپ اور میرے لیے وہ قانون تشریعاً لاگو ہوگا۔ بس جیسے تکویناً قانون سے تم فائدہ اٹھا رہے تھے، تمہارا اعتقاد تھا کہ وہ تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے گا، تو یاد رکھو یہ تشریعی قوانین بھی ہیں، کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دیں گے، اس لیے کہ بنانے والا وہی کوئی ہے جسے تم جانتے تو نہیں ہو نام سے، لیکن فطرت پہچانتی ہے کہ وہ کون ہے۔ بس عزیزوں، اس قانون نے تشریعی کہ اس انداز کے نفاذ پر اگر نظر کریں کربلا کے اوپر
تو ہمیں نظر آئے گا کہ کربلا والوں کے اس انداز سے خروج کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ قانون جو خدا نے قرار دیا آپ کے اور میرے معاشرے کے لیے، انہوں نے اس قانون ہی کی امپلیمنٹیشن کے لیے خروج کیا۔ مثلا بہت توجہ، اور یہ نقطہ دے کر پھر انشاءاللہ مسائل کی طرف چلا جاؤں گا۔ جیسا کہ پروردگار عالم نے آپ کے اس جسم کے اندر نظام کو رکھا ہے، اور ایک نہیں کئی نظام ہیں جو کہ سائملٹینیسلی چل رہے ہیں اور نتیجتاً آپ صحت مند ہیں۔ بہت توجہ۔ لیکن اگر کبھی خدا نخواستہ کوئی وائرس اٹیک کرتا ہے، باہر سے آپ کے جسم میں داخل ہوتا ہے، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ جسم کے اندر ایک خود کار نظام ہے جو یہ درک کر لیتا ہے کہ یہ جو چیز آئی ہے یہ میرے اندر کی نہیں ہے، یہ کہیں باہر سے آئی ہے، اور اگر اس کو اپنا کام کرنے دیا گیا تو پھر نتیجتاً پہلے تو بیماری لاحق ہوگی، اور اگر پھر بھی نہ کوئی سد باب کیا گیا تو پھر موت سے ہمکنار ہونا پڑے گا۔ اگر تو یہ جسم زندہ ہے تو یہ کام اپنا اس انداز سے کر سکے گا جیسے اگر کوئی میت ہو، کوئی مردہ ہو، اس کو کوئی پھانس چبھو دیں تو وہ پھانس اس کے گوشت میں پیوست ہو جائے گی، گوشت کبھی بھی ریٹیلیٹ نہیں کرے گا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، اگرچہ مردہ ہے، وہ جو مردے کے ساتھ باڈی کا جو ریئیکشن ہے وہ تو اوورال ہو رہا ہوگا، اس پھانس کی وجہ سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مردہ ہے۔ لیکن اگر یہی پھانس کسی زندہ کو لگ جائے تو پھر کچھ دن میں آپ دیکھیے کہ خود باڈی ریئیکٹ کرتی ہے، اور اس میں پہلے سوجن پیدا ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ چیز باہر آنی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ ہلکا سا اشارہ کریں وہ باہر آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ زندہ ہیں۔ زندگی کی علامت ہی یہی ہے کہ اگر باہر سے کوئی نقصان دہ شے داخل ہو گئی ہے تو اس کے خلاف ریٹیلیشن کیا جائے، لیکن اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو سمجھ جانا کہ حیات نہیں ہے، مردگی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارا معاشرہ بھی ہے۔ اس معاشرے میں اگر باہر سے کوئی شے ایسی آ جائے جو تمہارے دین کے لیے خطرہ ہے، اگر تو معاشرہ زندہ ہے ریٹیلیٹ کرے گا، لیکن اگر مردہ معاشرہ ہے کوئی ریٹیلیشن نہیں ہوگی۔ اسی لیے کربلا والوں نے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت یہی کہہ کر دیا ہے، انما خرجت للطلب الاصلاح فی امت جدی۔ ہم نکل رہے ہیں، کیوں؟ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ اپنی امت، اپنے جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ کیسے؟ اریدو، جیسا کہ جسم کے اندر وائٹ بلڈ سیلز تھے، اور وہ جس کو آپ امیون سسٹم کہتے ہیں، جتنا اسٹرانگ امیون سسٹم باڈی کے اندر ہے وہ باڈی کو بیماری سے بچاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے معاشرے کا امیون سسٹم کیا ہے؟ معاشرہ کس طرح سے اسٹرانگ ہوتا ہے؟ معاشرے کے امیون سسٹم کا نام ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر سے معاشرے کو ہر قسم کے مفسدے سے روکا جا سکتا۔ فرزند زہرا یہی کہتے ہوئے گھر سے نکلے، میں چاہتا ہوں اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں، اور یہ جو میں کر رہا ہوں کوئی نیا کام نہیں ہے۔ اسی اسیر بصیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میں جو نکل رہا ہوں یہ میرے جد کی سیرت ہے، میرے بابا کی سیرت ہے، میں بھی اسی سیرت پر ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ
پہلے بھی محمد ہیں، درمیان میں بھی محمد ہیں، سب کے سب محمد ہیں، سیرت میں سب کے سب ایک ہی ہیں۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ بس عزیزو، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ بس عزیزو، اس سفر کے اندر کیا بچہ، کیا بڑا، کیا بوڑھا، سب برابر۔ اس صف کے اندر جو کل بیان کر رہا تھا کہ ایک سرے پہ 95 برس کا بوڑھا ہے تو دوسرے سرے پر 6 مہینے کا بچہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی صف کے اندر کأنہم بنیان مرصوص کے اندر آنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ کیفیت کی قید ہے۔ کوالٹی چاہیے، اگر وہ کوالٹی 6 مہینے والے میں ہے صف میں موجود ہے، اگر وہ کوالٹی 95 برس والے میں ہے وہ بھی صف میں موجود ہے، لیکن جس میں یہ کوالٹی نہیں ہے کأنہم بنیان مرصوص، وہ صف سے باہر ہے۔ بس عزیزوں، اس خاندان میں فقط جوانی نہیں، بچے سے بھی پوچھئے تو وہ بھی قانون کو جانتے ہیں اور قانون پر اپنی جان کو فدا کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ آج کے دن چاہتا یہی ہوں کہ خاندان جعفر ابن ابی طالب کے جوانوں کی فہرست پیش کروں۔ اگرچہ آج اون اور محمد کا تذکرہ بھی کرنا ہے، لیکن کیا ہی بات ہے کہ اون اور محمد کے ساتھ آپ کے دیگر بھائیوں کا تذکرہ بھی ہو جائے تو کم از کم ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ حضرت جعفر کے کتنے لال ہیں جو کربلا میں کٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ پہلا نام تو خود اون کا ہے، اون بن عبداللہ بن جعفر۔ کون ہیں؟ بی بی زینب کے بڑے بیٹے ہیں۔ اللہ، زینب نے پالا ہے، جعفر طیار کی نسل ہے، عبداللہ کے بیٹے ہیں، اس قدر شجاع ہیں کہ میدان میں آتے ہیں اور رجس خانی کرتے ہوئے حملہ کرتے ہیں کہ ان تنکرونی فانا ابن جعفر، اور کس انداز سے اگر تم مجھے نہیں پہچانتے تو جان لو کہ میں جعفر طیار کا بیٹا ہوں، جو کہ شہید صدق بہشت میں ہیں، سبز رنگ کے پروں سے جنت میں پرواز کرتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کا شرف کافی ہے، یہ کہہ کر دشمن پر وار کرتے ہیں۔ 300 سوار اور 18 پیادہ سپاہیوں کو تہے تیغ کرتے ہیں۔ عبداللہ بن قطنہ نے ان پر حملہ کیا۔ عزیزوں، کب تک لڑتے؟ بھوک اور پیاس کا غلبہ ہے، لیکن ماموں پر جان نثار کرنے کے لیے دنیا نے یہی لکھا، ماموں پر جان نثار کرنے کے لیے، لیکن ذرا دقت کیجئے، اپنے وقت کے امام پر جان نثار کرنے کے لیے اس انداز سے میدان میں۔ عزیزوں، اون اور محمد، ایک روایت میں یہ ہے کہ دونوں نے حملہ کیا ہے، لیکن جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے اس میں علیحدہ علیحدہ حملوں کا بیان ہوتا، لیکن حملہ اکیلا کیا ہو یا مل کر کیا ہو، ایک جملہ دونوں میں مشترک ہے، اور وہ یہ کہ جب یہ شہزادے لڑ رہے تھے نا تو دیکھنے والوں کو حیدر کرار کی جنگ یاد آ گئی۔ ایسا شجاع، ایسے وار کر رہے تھے، بڑھ بڑھ کر وار کر رہے کہ ایک روایت کا جملہ کہ فوج اشقیاء کو کوفے کی سرحدوں سے ملا رہے تھے۔ عزیزوں، ماں نے کچھ وعدے لیے تھے، میرے بچوں اگر لڑتے لڑتے تم نہر کے قریب چلے جانا تو ایسا نہ ہو کہ پانی کو اپنے منہ سے لگا لینا۔ اللہ اکبر۔ روایت کے جملے ہیں
اگرچہ اس کتاب میں نہیں دمت ثاقبہ میں ہے کہ جب لائے گئے ہیں تو بچے نے یہی سوال کیا تھا، بیان کیا کہ اماں ہم لڑتے لڑتے پانی کی طرف گئے تھے لیکن ہم نے پانی کو پلٹ کر نہ دیکھا، یعنی ہمارے وقت کا امام پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، ممکن کیسے ہے کہ جعفر کا پوتا اور پانی کو منہ لگا لے؟ اللہ اکبر۔ دوسرے بیٹے محمد بن عبداللہ بن جعفر ہیں، اگرچہ یہ حضرت اون کے سگے نہیں، یہ خوسا کے بیٹے ہیں، لیکن عزیزو کربلا کی خوبصورتی یہی ہے کہ پہچان میں نہیں آتا ہے کہ کون سگا ہے کون سوتیلا ہے، ایسے جڑے ہوئے ہیں امام زمان سے کہ پہچان ہی مشکل ہے۔ عزیزوں تیسرے بیٹے ہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن جعفر، اللہ اکبر۔ عبید اللہ بن جعفر یہ محمد کے سگے بھائی ہیں اور خوسا کے بیٹے ہیں، یہ بھی اپنے بھائی کے بعد میدان میں گئے ہیں اور بہت جواں مردی سے لڑے ہیں، یہاں تک کہ یطرقانسی نے شہید ان کو کیا ہے۔ اور چوتھے فرزند قاسم بن محمد بن جعفر ہیں، یہ ہمیشہ امام حسین کے ساتھ رہتے تھے، کبھی ان سے جدا نہیں ہوئے تھے۔ عزیزوں یقیناً ان تمام کے تمام شہزادوں کی شان الگ ہے، لیکن روایت کے جملے ہیں، بی بی زینب ماں ہے نا، آخر بچوں کو بھیجا ہے کربلا کی زمین پر اپنے بھائی کی مدد کے لیے۔ عزیزوں روایت بتلاتی کہ بچوں کے لاشیں تو واپس آ گئے، بچوں کے لاشوں کو ایک طرف رکھ دیا گیا۔ عزیزوں وقت گزر گیا، سر کاٹ لیے گئے، سر کاٹنے کے بعد عزیزوں اہل حرم شام بھی چلے گئے، شام جانے کے بعد جب قید ختم ہوئی ہے اور یہ سر واپس ملے ہیں، عزیزوں بی بی زینب کا صبر دیکھیے، بی بی زینب کے سوگ کا عالم دیکھیے۔ راوی کہتا جب سارے سر آ رہے تھے تو اون اور محمد کے سر بھی آئے، لیکن سر لینے کے لیے کوئی سامنے نہ آیا، اس لیے کہ زینب حسین کے سر کو لیے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے آواز دی کیا ان بچوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے؟ جواب یہی آیا، ماں زندہ ہے لیکن بھائی کا غم منا رہی ہے۔ راوی کہتا ہے بی بی زینب نے یہاں پر بھی بچوں پر ماتم نہ کیا، بھائی پر گریہ کیا۔ عزیزوں یہ وقت گزر گیا، زندان سے رہائی ہو گئی، اب جب بی بی مدینہ آئی ہے، اپنے گھر جیسے ہی داخل ہوئی اور زمین پر بیٹھ گئی، گھر میں عبداللہ نہیں تھے۔ عزیزوں بی بی کی نظر ابھی تک ماں کا دل ہے نا، بی بی کی نظر تو مسلح پر پڑی، بس یہاں پر بے ساختہ اللہ اکبر۔ عزیزوں تڑپ کر گریہ کیا، ماں کا دل ہے نا۔ عزیزوں اب یہاں عبداللہ گھر میں داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ ایک ضعیفہ ہے اور وہ زمین پر بیٹھی گریہ کر رہی۔ عبداللہ نے پوچھا ضعیفہ کون ہے؟ میرے گھر میں گریہ کیوں کر رہی ہے؟ بس بی بی زینب نے ذرا چادر کو سرکایا، عبداللہ پہچانا نہیں؟ عبداللہ پہچانا نہیں؟ عبداللہ تم نے پہچانا نہیں؟ عزیزوں عبداللہ کی نظر جب بی بی چادر ہٹا رہی تھی نا، عبداللہ کی نظر بی بی کی کلائیاں پر عبداللہ کی نظر بی بی کی کلائیاں پر پڑی، بس ایک سوال کیا، بی بی یہ کلائیوں پر کالے نشان کیسے؟ کہا عبداللہ اپنی بیٹے صبر کا، دیکھو کہ اپنا کبھی
پوچھ لینا اب صبر کا بند ٹوٹ گیا عبداللہ غضب ہو گیا عبداللہ ہمیں اسیر کیا گیا عبداللہ ہمیں اونٹ پر بٹھایا گیا عبداللہ ہمیں کربلا سے کوفہ سے شام لے جایا گیا عبداللہ ارے رسی ایک تھی گلے 12 تھے عبداللہ ہمارے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی بیوی یہ بیان کرتی رہی بتلاتی رہی عزیزو عبداللہ کی ایک چیز بلند ہوئی اور پھر زمین پر بیٹھ گئے آخری جملہ میں کہوں گا عبداللہ آپ نے سنا ہے نا آپ نے فقط سنا ہے آپ نے دیکھا تو نہیں ہے نا میرا سلام و میرے غیور امام کربلا سے کوفہ سے شام ہاتھوں میں اونٹ کی بہار ہے اور نافوں پہ بے چادر خوبیاں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ پروردگار امام زمان علیہ السلام کا جب ظہور فرما ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں سے قرار دے ماتم میں حسین به یاد لب یک شبم خواب را نداشتم کنار تن بی سر کاسه خواب گذاشتم